آپ کے بیٹے نے اپنی جوان خوبصورت منگیتر کو چھوڑ کر بھائی کی بیوہ سے شادی کر لی ہے چچی جان۔ دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ کوئی پتہ نہیں یوسف کو بھی رامیل نے ہی نور السما کے ساتھ مل کر قتل کرایا ہو۔ نہیں زوفشا نہیں، نور بی بی تڑپ کر بولی، میرا رامیل ایسا مر کر بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو پہلے ہی ایک بیٹے کے غم سے نڈھال بستر سے لگ چکی تھی۔ زوفشا نے شادی کی خبر دے کر انہیں پریشان کر دیا۔ اب مسلسل آنسو بہا کر اپنی باتوں سے انہیں اذیت پہنچا رہی تھی۔ میں بتا رہی ہوں چچی، اس نور السما نے میرا ایک کزن تو چھین لیا ہے مجھ سے، مگر اب میں اپنا منگیتر چھینے نہیں دوں گی اسے۔ آپ کچھ کریں یا نہ کریں، میں خان چچا کو بتا کر رہوں گی۔ نہیں زوفی، رکو میری بچی، تم اس وقت صدمے میں ہو۔ جاؤ شاباش، آرام کرو اپنے کمرے میں، اور یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ میں خود خان آئیں گے تو ان سے بات کروں گی۔ جی چچی جان، وہ سکون سے آنسو پوچھتی ہوئی بولی۔ جاتے ہوئے مہرناز آلا کو میرے کمرے میں بھیج دینا۔ نور بی بی بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں مون لی۔ زوفشا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ آج زوفی نے آ کر چچی جان کو رامیل خان کے خفیہ نکاح کے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ وہ تو پہلے ہی دل کی مریضہ ہے۔ اماں زوفی نے اچھا نہیں کیا، سمجھائے نا اس کو، اب پتہ نہیں چھوٹے خان سنیں گے تو کیا رد عمل دیں گے۔ وہ ماں سے فون پر اپنی پریشانی کہہ رہی تھی۔ تمہیں اپنی بہن کا دکھ نہیں نظر آتا مہرناز آلا؟ رامیل نے دھوکہ دیا ہے میری بیٹی کو، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اماں بیگم بے رخی سے کہنے لگی، اور اپنے شوہر کو ذرا کنٹرول میں رکھو مہرناز، ایک شوہر نہیں سنبھالا جاتا تم سے، کب تک ٹر کے جیو گی اس سے؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں؟ میں بھلا ایک مرد کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہوں؟ مہرناز آلا، کیا کسی دوسرے کو بھی کیا مجال جو سمیان خان کے سامنے زبان کھول سکے؟ جب سے اس نے جرگے میں فیصلہ لینا شروع کیے تھے، سبھی لوگ اس کے روب سے دبتے تھے۔ ارے میری بچی، تم نے تو بالکل ہی اسے کھلے سانٹ کی طرح چھوٹ دے رکھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، وہ ذرا بھی فوقیت نہیں دیتا تمہیں، ہر وقت ماں کے قدموں میں پڑا رہتا ہے۔ ذرا اپنی محبت سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو، اپنے قدم مضبوط کرو اس گھر میں۔ کل کو زوفی نے بھی آ کر اس گھر میں جانا ہے۔ تم تو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی تو بہن کے لیے کیا ہی کرو گی؟ اماں بیگم یہ بات ایسے بیسو بار سمجھا چکی تھی، مگر مجال ہے جو سمیان خان کے سامنے وہ ذرا بھی ہمت کر پائی ہو۔ اس کی غیر موجودگی میں تو وہ کھل کر سانس لے پاتی تھی۔ پیار محبت تو بہت دور کی بات تھی۔ دراصل اس کا روب اور دبدبا ہی اتنا تھا کہ اس کی ہر بات اسے حکم کی طرح لگتی، کہ بس فوراً غلام کی طرح حکم بجا لاتی۔ کئی بار تو سمیان خود بھی اسے چھوڑ جاتا تھا، پھر موڑے کی پسند سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتا، چونکہ وہ موڑے پر جان چھڑکتا تھا۔ مہرناز، سمیان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے عادت کے مطابق اسے آواز لگائی، اور وہ ہر بار کی طرح اتنی حواس بھاگتا ہوئی کہ اماں کو خدا حافظ بھی کہنا بھول گئی۔ جی، فوراً بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ موڑے کو دعا کھلائی؟ اس نے گھڑی اتار کر ڈریسنگ پر رکھتے ہوئے سرسری سا پوچھا تھا، مگر مہرناز آلا کا جھکا سر دیکھ کر سمیان خان کے سفید کھوری رنگت سرخی مائل ہونے لگی۔ بے وقوف لڑکی، کتنی بار سمجھایا ہے، فون پر غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کیا کرو۔ دوپہر کے کھانے سے پہلے انہیں دوا دینی تھی، اور وہ لب بینچ کر رہ گیا۔ وہ اماں کا فون آ گیا تھا۔ مہرناز آلا کا جھکا سر سینے سے لگ گیا۔ وہ روحان سی ہو کر کہنے لگی، مہرناز مہرناز۔ اس نے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، اور آگے بڑھ کر اس کی کوہنی دبوچ لی۔ اپنی ماں سے کہنا تمہیں ہر وقت فون کر کے پٹیاں پڑھانا بند کر دے، تم اس گھر میں خوش ہو۔ اس کی غسیلی آواز بہت دھیمی اور گرفت سخت تھی۔ خوش ہونا؟ مہرناز آلا سے سک اٹھی۔ جی، اب جاؤ اور موڑے کو دوا دو، انہیں کھانا کھلاؤ، پھر میرے حال احوال پوچھنا کہ 2 دن بعد گھر آیا ہوں۔ سمیان خان نے بے رخی سے اس کی کوہنی جھٹکی تھی۔ حد ہے یار، نہ گھر میں سکون نہ باہر سکون، بے وقوف لڑکی، سارا موڈ سپوائل کر دیا۔ وہ فون اور والٹ اٹھا کر دوبارہ باہر نکل گیا۔ محمد خان کے 3 بہادر شیر جیسے نڈر اور بے باک بیٹے تھے، بڑا یوسف، منجلا رامیل اور چھوٹا سمیان خان۔ یوسف نے یونیورسٹی میں ہی نور السما نامی کسی لڑکی کے محبت میں گرفتار ہو کر خفیہ طور پر شادی کر لی تھی۔ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد وہ چاہتا تھا کہ خان بابا سے بات کرے، مگر خان بابا اس کے نکاح کا سن کر ہی طیش میں آ گئے اور اسے گھر سے بے دخل کر دیا۔ یوسف اپنی بیوی کے ساتھ شہر چلا گیا۔
رمیل یار خان کو یوسف سے بہت محبت تھی. دونوں بھائی کم دوست زیادہ تھے. اسے باپ کی یہ بات پسند نہ آئی تھی. اس نے بہت منانے کی کوشش کی مگر خان بابا نہ مانے. رشتوں کی یہ جنگ 5 سال چلتی رہی. نور السما جو گھر سے بھاگ آئی تھی یوسف کے ساتھ کیونکہ نکاح کی خبر سن کر اس کے گھر والے بھی بہت غصے میں تھے. نور السما کے پاس یوسف کا ہاتھ تھامنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. ایک دن خدا جانے کیسے نور السما کے بھائیوں نے اسے یوسف کے سامنے خوش و خرم زندگی بسر کرتے دیکھ لیا. ان کی غیرت ایک دم پھر سے جاگ اٹھی. نور السما کے بھائیوں نے نہ صرف یوسف کو بلکہ اپنی بہن کو بھی قتل کر دیا. ظالموں نے 2 معصوم بچوں تک کا نہ سوچا. رمیل یار خان کو جب ان کی موت کی خبر ملی اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا. وہ دونوں بچوں کو لے کر خان بابا کے پاس گیا تھا کہ ان کے مرحوم بیٹے یوسف کی اولاد ہے، مگر انہوں نے خون میں ملاوٹ کہہ کر بچوں کو خاندان کا نام لینے سے انکار کر دیا. اس دن کے بعد سے وہ اپنے آبائی گھر نہیں گیا تھا. خان بابا اس سے ناراض تھے ہو کر اپنی گدی رمیل خان کی بجائے سب سے چھوٹے اور فرما بردار سمیان خان کے سپرد کر دی تھی. رمیل نے دونوں بچوں کی ذمہ داری خود سنبھال لی تھی. نور الایمان سے شادی بھی اس نے اسی مقصد کے تحت کی تھی کیونکہ بچے اب بڑے ہو رہے تھے. ان کی اچھی تربیت کے لیے ایک عورت کا ہونا ضروری تھا. ویسے تو آیا بھی تھی مگر اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے سب ہوتا ہوا نہ دیکھ لیتا. اسے نور الایمان سے بہت سی امیدیں تھی مگر لگتا تھا کہ اس نے غلط فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ نور الایمان کے اندر اسے اب بھی امیچور لڑکیوں کی جھلک نظر آتی تھی جبکہ وہ رف ٹف روٹین پر چلنے والا فوجی تھا. اسے چڑ سی ہونے لگتی کبھی کبھی اور کبھی کبھی اس من موجی لڑکی پر رشک بھی آتا تھا. وہ زندگی کی سب فکروں سے آزاد تھی مگر رمیل خان کی زندگی میں تو کانٹے دار راستے تھے. بی بی جی آپ رہنے دے گا، اگر خان صاحب نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو ہمیں ڈانٹ دیں گے. آپ بچوں کے پاس چلی جائیں. جمیلہ بی نے کوئی 30 دفعہ اس کی منت کی تھی مگر وہ تھی بھی ڈھیٹ اور رمیل خان کی نافرمانی کرنے کی تو قسم اٹھا رکھی تھی. اس کا ہاتھ جلایا تو جلایا کیسے اس نے؟ وہ ابھی تک اس سے سخت خفا تھی مگر کمانڈر رمیل خان کی صحت پر کیا اثر پڑ سکتا تھا؟ وہ تو بن ٹھن کر تیار ہو کر میس گیا تھا. اب تو واپس آنے کا وقت تھا. اس نے پلاؤ کو دم دیا اور بچوں کے کمرے میں آ گئی. علیزہ سو چکی تھی. یوسف کی طبیعت آج کل خراب تھی. وہ ضدی اور چڑچڑا سا ہو رہا تھا. اسے سینے سے لگائے تھپک کر سلاتے سلاتے سے خود بھی نیند آنے لگی تھی. یوسف کو صوفے پر لٹا کر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی. اسے کب نیند آئی پتہ نہیں چلا. جب رمیل خان ڈیوٹی سے واپس آیا تو وہ سیدھا بچوں کے کمرے میں آتا تھا. اسے کمرے میں دیکھ کر اسے تسلی بخش احساس ہوا تھا اور اپنے رویے پر احساس ندامت بھی ہوا تھا. کل وہ بہت روڈ ہو گیا تھا. اسے اپنی حرکت پر افسوس ہونے لگا. نور سنو. آہستگی سے اس کے پاس سرگوشی کی تو وہ ڈر گئی. سرخ سرخ خمار آلود آنکھوں سے گورتے ہوئے اس کے چہرے پر سختی چھا گئی. اس نے یوسف کو کاٹ میں لٹایا اور جانے ہی لگی تھی. رمیل خان نے اس کا ارادہ بھانپ کر راستہ روکا. رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے. مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. وہ سائڈ سے نکلی. میں اپنے کل والے رویے پر شرمندہ ہوں. اس نے ہاتھ پکڑ کر روکا. آپ کے شرمندہ ہونے سے کیا ہوگا؟ اس کی آواز بھر گئی. مجھ سے آج تک کسی نے ایسے بات نہیں کی اور آپ نے تو اتنے بڑے الزامات لگا دیے. کیا جرم تھا میرا؟ بس سوال ہی تو پوچھا تھا ایک. وہ رو دی. اتنی جلن آپ کے دیے گئے زخم سے نہیں ہوئی جتنی ہاسپٹل کے باہر آپ دونوں کی باتیں سن کر ہوئی. اس نے تیزی سے ہاتھ چھڑایا. نور الایمان تم غلط سمجھ رہی ہو. اس نے صفائی دینا چاہی. تو کیا وہ لڑکی نہیں ہے آپ کی منگیتر؟ نہیں کرتے آپ ایک دوسرے سے محبت؟ اس نے غصے اور بے بسی سے پوچھا. منگیتر والی بات سچ ہے مگر اگر سچ ہے تو آپ نے شادی کیوں کی مجھ سے؟ اس سے کیوں نہیں کی؟ وہ روتے روتے پوچھنے لگی. وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی. ان کی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا. تب سے اب تک ایک بات بھی نارمل نہیں ہوئی تھی ان دونوں کے درمیان. نہ کوئی منہ دکھائی کا تحفہ، نہ نئی نویلی دلہنوں کی طرح اس کے ناز و نخرے اٹھائے گئے. اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے. اوپر سے شوہر کم جلاد جیسے شخص کے روپ وہ سہ نہیں پا رہی تھی. نور الایمان دیکھو، اب تم میری بیوی ہو. وہ سب پرانی باتیں ہیں. میری زندگی میں اب صرف تم ہو یار. اس کے دل کو کچھ ہوا تھا. وہ نہیں جانتا تھا نور اتنا ہرٹ ہوگی اس کے رویے سے.
آپ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، اپنے دل سے سوچیں، پوچھیں کبھی مجھے بیوی سمجھا بھی ہے آپ نے؟ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، تیزی سے باہر نکل گئی۔ رات دیر تک اپنے دوستوں کے ساتھ محفل میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تھا۔ مہرناز اعلیٰ کمرے کی لائٹ بند کر کے سو چکی تھی۔ ظالم لڑکی نے اس کا انتظار تک نہیں کیا تھا کہ وہ 2 دن اس کے بغیر کیسے گزار کر آیا تھا، وہی جانتا تھا۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے جمائے واحد پیدا کیے بغیر اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے اس کے چہرے پر اسے بال ہٹائے۔ مجھے اپنی محبت تک محسوس کرنے کا حق بھی نہیں دیتی ہو، بہت ظالم ہو۔ وہ دھیرے دھیرے انگوٹھے کی نوک سے اس کی نازک پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر پھیرنے لگا۔ اچانک مہرناز اعلیٰ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایسے اس کے پہلو سے اٹھی جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ لیٹ جاؤ، حکم ہوا۔ مہرناز کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ کیسے مزے سے سو رہی تھی، پتہ نہیں وہ کب سے آیا ہوا تھا۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ آپ کے لیے مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ آپ پوچھنے والی ہے۔ وہ اب کنفیوز سی لب کاٹ کاٹ کر سرخ کرنے لگی، پھر پہلو بدل کر لیٹ گئی۔ سمیان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں منہ چھپا لیا۔ بڑی بڑی نامور حسینہ سمیان خان سے 2 پل بات کرنے کو، قرب پانے کو ترستی ہیں، اور ایک تم ہو جسے قدر ہی نہیں۔ وہ بہت دھیمے سے کہنے لگا، اس کے لہجے میں اذیت تھی۔ تمہیں کب میری قدر ہوگی؟ اس کے والہانہ لہجے میں سختی تھی۔ مہرناز سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ سمیان خان کی قربت اس کے چھکے چھڑا دیتی تھی۔ تمہیں کیوں نہیں ہے میرے قرب کی چاہ؟ کوئی اور ہے تمہاری نظر میں؟ کسی اور کو پسند کرتی ہو تم؟ وہ عجیب جنونی ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے؟ اس کا لہجہ اور گرفت دونوں سخت تھی۔ مہرناز اعلیٰ نے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ لی۔ میں پسند نہیں ہوں تمہیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی اس کے پہلو سے، مگر سمیان کی گرفت بہت سخت تھی، اور اس کا جواب سن کر تو اس کی مٹھی میں اس کے ریشمی بال تھے۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جس کا سمیان خان کی پناہوں میں دم گھٹتا ہے۔ وہ اسے چھوڑ کر بہت خراب موڈ کے ساتھ اسٹڈی میں چلا گیا اور پوری رات کمرے میں نہیں آیا۔ مہرناز اعلیٰ کو خود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ کیوں تھی ایسی؟ مہرناز اعلیٰ سے میری شادی کروا کے آپ نے ٹھیک نہیں کیا مورے۔ جگ میں پانی ڈالتے ہوئے مہرناز اعلیٰ کے ہاتھ پہ ساختہ کانپے تھے۔ سمیان خان نے گہری نگاہوں سے نوٹس لیا تھا۔ کیا فضول بول رہے ہو؟ اتنی اچھی اور تابع دار بیوی تمہیں پورے خاندان میں نہیں ملے گی۔ اچھا خاندان کے باہر کیا خیال ہے پھر؟ وہ بغور مہرناز کی اڑی اڑی رنگت دیکھتے ہوئے انجوائے کر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مورے نے سنجیدگی سے اس کی صورت دیکھی۔ میں مہرناز سے خوش نہیں ہوں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اتنی بے باکی کا مظاہرہ کرے گا مہرناز کو اندازہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھلک گیا۔ سمیان نے بے ساختہ لب دبائے تھے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ سمیان، اگر تمہارے بابا نے سن لیا تو سوچا ہے کیا انجام ہوگا؟ مورے نے سنجیدگی سے اس کو جھاڑ پلائی۔ آپ فکر نہ کریں، بابا کو میں منا لوں گا۔ اس نے یکدم سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ سمیان، خدا کا نام لو، کیوں بیچاری بچی کے سر پر سوتن لانے کو تل گئے ہو؟ کتنی سمجھدار اور تابعداری ہے میری مہرناز۔ مجھے آج تک گھر کی کسی فرد کو شکایت کا موقع نہیں دیا اس نے، مگر مجھے تو یہ بی بی صاحبہ پر ہر روز شکایتوں کا موقع دیتی رہتی ہیں۔ مجھ پر ایک خاص عنایت کیوں؟ مہرناز اعلیٰ کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ کیوں مہرناز، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ اب وہ مورے کی سخت نگاہوں کی زد میں آ چکی تھی۔ وہ بیچاری کیا جواب دیتی؟ سمیان نے اسے برا پھنسا دیا تھا۔ بتاؤ مورے کو ساری بات ڈیٹیل میں، جو میں تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی جو تم میرے ساتھ کر رہی ہو۔ وہ اس کے کان کے قریب مدھم سرگوشی کر کے جا چکا تھا۔ مہرناز، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب دو۔ مجھے تم سے امید نہیں تھی۔ جیسے تم میری فرمانبردار سمجھدار بیٹی ہو، ویسے ہی سمیان میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ کبھی بے وجہ بات نہیں کرتا۔ کچھ تو ضرور ہوا ہے تم دونوں کے درمیان۔ کیا بات ہے، بتاؤ۔ مہرناز اعلیٰ بس رو دینے کو تھی، نہ وہ کہہ سکتی تھی نہ چپ رہ سکتی تھی۔ مہرناز، میری بچی، ادھر آؤ میرے پاس۔ اسے آنسو بہاتے دیکھ کر مورے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے اسے پاس بلایا۔ دیکھو بیٹا، یہ میاں بیوی کا رشتہ
ہوتا ہے بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے، غلطی چاہے جس کی بھی ہو بھگتنی عورت کو ہی پڑتی ہے، اس لیے ذرا سی انا قربان کرنے میں کوئی قباحت تو نہیں، اتنا تو تم کر سکتی ہو، آخر کو سمیان سے محبت کرتی ہو، وہ بھی تمہیں چاہتا ہے، اتنا حق تو بنتا ہے اس کا بھی۔ جی موڑے، اس نے جھکے سر کے ساتھ بولا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ دل چاہ رہا تھا داڑھی مار مار کر روئے، اپنے ہی ہاتھوں اسے اپنے بنے بنائے رشتوں کو بگاڑ رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی جو ہو رہا تھا، وہ تو بس پڑھنا چاہتی تھی، اور تب تک وہ اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر سمیان خان کے غصے سے ڈرتی تھی۔ میٹرک کے فوراً بعد ہی تو اس کی شادی ہو گئی تھی، شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ اب تک سمیان سے اپنی پڑھائی کے بارے میں بات نہیں کر سکی تھی، اسے خود سے کبھی نفرت سی ہونے لگتی۔ وہ کیوں تھی اتنی دبو اور ڈرپوک؟ وہ زوفشاں جیسی بے باک اور بے خوف کیوں نہیں تھی؟ وہ بے دھڑک ہو کر بس سب کچھ کے سامنے کہہ دیتی۔ وہ گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی، دانیار خواہشیں سینے میں دم توڑ جاتی، وہ پل پل مر رہی تھی، اور سمیان نے بھی تو اپنی سافٹ سائڈ کبھی شو نہیں کی تھی، جو اپنے دل کی ساری باتیں اسے کہہ سکتی۔ اوپر سے دوسری شادی کے انکشاف نے اس کو بری طرح توڑ دیا تھا۔ بی بی جی کھانا لگا دوں؟ نہیں، میں ان کے کھانے کے بعد کھاؤں گی، وہ آنسو پوچھ کر بولی۔ مگر بی بی جی، چھوٹے خان تو بڑے خان کے ساتھ باہر گئے ہیں، کل تک واپسی ہوگی۔ اچھا، وہ ایک لہجہ لمبی سانس بھر کر بولی۔ چلو، اسے اکیلے میں بہت سا رونے کا موقع مل جائے گا۔ رات کافی ہو چکی تھی، راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی، وہ پریشان حال سا کھڑا تھا۔ فون پر کوئی نمبر پریس کر کے کان سے لگاتے ہوئے بولا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے بیچ راستے میں تو پیدل چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر تم گاڑی ٹھیک کروا کے آفس لے آنا صبح، میں تمہیں لوکیشن بھیجتا ہوں۔ لوکیشن بھیج کر وہ پیدل چلنے لگا۔ کچھ چوٹیں ان سے آج ایمرجنسی آپریشن کے درمیان آئی تھی، اور کچھ راستے میں نکیلی اور خاردار راستوں نے رہی سے ایک سے پوری کرتی۔ وہ گھر پہنچ کر ہلکان سا صوفے پر ڈہ گیا، کتنی دیر ایسے ہی بے سود پڑا رہا تھا۔ نور کسی کام سے باہر نکلی تو اسے یوں دیکھ پہلے تو اگنور کر دیا، پھر کافی دیر تک اس کے وجود میں ہلچل نہ ہوئی، تو وہ پریشان سی آگے آئی تھی، کچھ جھجک کر اس کی پیشانی چھوئی جو بخار سے دہک رہی تھی۔ جہاں اسے تشویش ہوئی وہیں رامیل خان نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ خروش اور ہلکی ہلکی چوٹوں کے نشان تھے۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود پوچھ نہیں سکی۔ انا آڑے آ گئی اور کچھ ناراضگی۔ کچھ کھانے کے لیے چاہیے؟ اس نے بیگانگی سے رخ موڑ کر پوچھا۔ نہیں چاہیے، مہربانی آپ کی، وہ بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا، غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ حد ہے بھائی، انسلٹ بھی میری کی، ناراض بھی میں ہوں، اور تیور یہ صاحب دکھا رہے ہیں۔ کیسا وقت آ گیا ہے نور الایمان تم پر۔ وہ کچن میں گئی اور دودھ گرم کرنے لگی۔ کچھ بھی تھا، وہ اتنی سخت دل نہیں تھی، جان بوجھ کر اگنور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دودھ اور ٹیبلٹ رکھ کر جا رہی ہوں، پی لینا، وہ احسان کرنے کے انداز میں کہہ کر سائڈ ٹیبل پر دودھ رکھ کر چلی گئی۔ رامیل یار نے اس کے جانے کے بعد آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا تھا۔ اکڑ تو اس میں بھی بہت تھی، جب نور الایمان اپنے ہاتھوں سے اسے ٹیبلٹ نہ کھلا دیتی وہ کھانے والا نہیں تھا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ نور الایمان نے چند منٹوں بعد کمرے میں جھانکا تو اس کا پاڑا ہائی ہونے لگا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں ملازم ہوں آپ کی، ایک تو میں آپ سے ناراض ہوں، اس کے باوجود میری دریا دلی دیکھیں، دودھ گرم کر کے لائی ہوں آپ کے لیے، آپ نواب کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ رامیل یار خان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ پر، لے جاؤ دودھ کا گلاس، وہ جان بوجھ کر آہستگی سے بولا۔ نور الایمان کا دل پگھل گیا۔ ایسی حالت میں اس کو رامیل کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کوئی احسان نہیں کر رہی، بس فکر ہو رہی تھی اس لیے، وہ ہولے سے بولی۔ رامیل نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا، روب سے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ نور الایمان تو اس کے تیور ہی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے خوشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ٹیبلٹ رکھ دی۔ جاؤ یہاں سے، جھگڑا کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، سر میں درد ہو رہا ہے میرے۔ بلا وجہ کے ڈرامے، وہ منہ چڑھاتے ہوئے بولی، اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ واقعی اس کے سر میں درد ہو رہا ہوگا، بیچارہ،
وہ بے چین ہوئی تھی۔ سر دبا دوں آپ کا؟ وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی۔ رمیل یار نے بساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا۔ آپ کی تشریف آوری کا مقصد انتہائی سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ سر دبا دوں اگر زیادہ درد ہو رہا ہے تو؟ نور الایمان کنفیوز سی ہو کر بولی۔ وہ مخصوص لہجے ہنکار کر اس کی جگہ دی تھی۔ دل ہی دل وہ حیرت زدہ اور خوش بھی تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا نور الایمان اندر سے اتنی نرم دل اور احساس کرنے والی ہوگی۔ وہ آہستگی سے اس کا سر دبانے لگی۔ رامیل کو اس کی موجودگی میں نیند نہیں آ سکی، مگر نور الایمان اس کا سر دباتے دباتے وہیں سو چکی تھی۔ پاگل لڑکی، رامیل نے کننکیوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھتے ہوئے کمفرٹر اڑا دیا۔ وہ اگلے دن شام کو تھکا ہوا واپس آیا تھا۔ مہرناز اسے حویلی میں کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر ملازمہ کہنے لگی، وہ جی چھوٹی بی بی کو تو کل رات سے بخار ہے۔ آج صبح ڈاکٹر صاحبہ آئی تھی چیک اپ کرنے، بی بی جی اب بہتر ہیں، سو رہی ہیں۔ وہ پریشان سا ملازمہ کی بات سن کر اندر آیا تھا۔ وہ بس ذرا سا مزہ چکانا چاہتا تھا، اپنی محبت کی قدر کروانا چاہتا تھا۔ نہیں جانتا تھا وہ جذباتی لڑکی اتنا سیریس لے گی اس کی باتوں کو۔ وہ بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ پیشانی چھو کر دیکھی تو بخار کم تھا۔ بے وقوف لڑکی، اگر اتنا ہی اثر رکھتا ہوں میں تمہارے دل پر تو میری محبت کیسے نہیں اثر رکھتی تم پر؟ وہ ہاتھ کی پشت اس کے گال پر رگڑتے ہوئے جذب سے کہہ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ جاگ گئی تھی۔ اب اس کے لیے مشکل تھا، نہ تو وہ اس کھیل کو جاری رکھ سکتی تھی، نہ ہی آنکھیں کھول سکتی تھی۔ سمیان خان نے جھک کر اس کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے کلون سے اٹھتی مہک اور اس کے کرب و جوار کے لمس کی حرارت سے بے قابو ہو کر اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں اور پیچھے ہوتی ہوئی بیڈ کراؤن سے لگ گئی۔ دوپٹہ پتہ نہیں کہاں تھا۔ سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی اس سے۔ جاگ رہی تھی تم؟ اس کا سر پہلے ہاں میں اور پھر نہ میں ہلا۔ سمیان خان کے نابی لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ بخار چڑھنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے چہرے کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے پوچھنے لگا۔ موسمی بخار ہے۔ کون سا موسم؟ دل کا یا پھر؟ اس نے جان بوجھ کر اس پر جھکتے ہوئے معنی خیز سرگوشی کی۔ مہرناز کے لیے اس کی اتنی قربت سہنا بس میں نہیں تھا۔ اس کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ جواب نہ پا کر اسے یکدم غصہ آ گیا۔ ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر نزدیک کرتے ہوئے ہرگز بھی نرم لہجہ نہیں تھا اس کا۔ مہرناز کی آنکھیں بھر گئیں۔ خبردار، اس نے گرفت تنگ کرتے ہوئے جھٹکا دیا۔ اگر تم روئی نا، باخدا آج وہ کروں گا تمہارے ساتھ جو تم نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا مہرناز۔ اس کی دھمکی کا اثر تھا کہ اس نے دونوں ہاتھ لبوں پر سختی سے جما لیے۔ گڈ گرل، اس نے جھک کر اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تھا۔ کپڑے نکالو میرے، فریش ہونے کے بعد کھانا کھاؤں گا میں۔ وہ اس کا موڈ خراب کر چکی تھی، جس کی سزا یہ تھی کہ اب اسے بخار میں بھی اسے سارے کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے ہوں گے۔ صبح اس کی آنکھ پانی کی بوندوں سے کھلی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو رامیل خان گیلے بالوں کو جھٹکتے ہوئے برش کرنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ خود ساختہ بڑبڑانے لگی تو رامیل خان کے لبوں پر معنی خیز سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں لایا تھا۔ آپ کیوں لائے تھے؟ تنک کر پوچھنے لگی۔ احسان مانو میرا، باہر سردی میں ٹھٹھرتی رہتی ورنہ۔ وہ گھڑی پہنتے ہوئے جتا کر کہنے لگا تو اس نے تیوڑی چڑھا لی۔ کمفرٹر دور پہن کر تیزی سے اٹھی۔ رامیل نے لپک کر اس کی کلائی تھام لی۔ آئی ایم سوری۔ وہ حقیقتاً پشیماں تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، آپ کی سوری میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ منہ پھیر کر کہنے لگی۔ اتنی اگر کس بات کی ہے تمہیں؟ وہ کلائی جھٹک کر بولا۔ لہجہ سخت تھا۔ نور الایمان اسے گھور کر رہ گئی۔ رامیل یار خان نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا تو وہ کھینچی چلی آئی۔ بات سنو، اگر خان تم سے معافی مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہیں امپورٹنس دے رہا ہے، تمہاری کوئی ویلیو ہے اس کی نظر میں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذب سے استحقاق جتاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نور الایمان نظریں چرا گئی۔ رامیل یار ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ قید کرتے ہوئے اس کی پیشانی چومی تھی۔
بی بی جی، خان جی، ناشتہ تیار ہے۔ ملازمہ کی آواز سن کر وہ فوراً اس سے دور ہوئی تھی۔ رامیل ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تو وہ بھی فریش ہونے کے بعد بچوں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے اتنی کیئر کرتا دیکھ کر رامیل خان اندر تک سرشار ہونے لگا۔ اس کا انتخاب غلط نہیں تھا، بس اس نے نور الایمان کو پرکھے بغیر جج کرنے کی غلطی کی تھی جو اسے اب سدھارنی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے کیب اٹھا کر بچوں سے ملنے کے بعد ڈیوٹی پر چلا گیا۔ بابا جان تک اٹھتی اٹھتی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ رامیل خان نے یوسف کی بیوہ سے شادی کر لی ہے۔ دراصل یہ ساری غلط فہمی زوفشا کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہاسپٹل کے باہر اس نے رامیل خان کو نور کو پکارتے دیکھا تو اس نے سمجھا یہ نور وہی نور السما ہے جو یوسف کی بیوی ہے۔ اسی لیے اس نے پورے خاندان میں یہ افواہ پھیلا دی کہ رامیل خان نے نور السما سے شادی کر لی، جبکہ نور السما تو یوسف کے ساتھ ہی ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئی تھی۔ یہ سچ ہے یا نہیں کہ تمہارے شہزادے نے یوسف کی بیوہ سے بیاہ رچا لیا ہے؟ بابا جان نے بہت غصے سے بی بی جان کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یہ سچ ہے، وہ آہستگی سے بولی، کیونکہ وہ اب انہیں بہلا نہیں سکتی نہیں۔ بے شرم بے حیا انسان، ذرا غیرت باقی نہیں رہی اس لڑکے میں۔ اپنی منگیتر کو چھوڑ کر انہوں نے بہت مشکل سے اپنی زبان کو کچھ غلط کہنے سے روکا۔ آپ سے بھی تو کہا تھا کہ یوسف کے بچوں کو قبول کر لیں، وہ ہمارے یوسف کی نشانی ہے، مگر آپ نے میری ایک نہ مانی۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یوسف سے اسوی کو کتنی محبت تھی، اس کے ہوتے ہوئے یوسف کے بچے اور بیوی دربدر کیسے ہونے دیتا وہ؟ میرے بچے نے اپنی قربانی پیش کر دی، مورے رو دی۔ کون جانے اس قربانی کے پیچھے اس کا اصل مقصد؟ بابا جان نے مغرور سا ہنگارہ بھرا۔ اگر آپ کہیں تو میں اسوی سے بات کروں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے یہاں بلوانے کی۔ اس گھر کے دروازے بہت پہلے ہی اس کے لیے بند ہو چکے ہیں، اور اب تو کیا؟ مورے نے دہل کے بابا جان کو دیکھا۔ میں رامیل خان کو جائیداد سے بے دخل کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ ایسا ظلم نہ کریں میرے بچے کے ساتھ خان، انہوں نے منت کی۔ تمہارے بچے نے پورے خاندان میں ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ بابا جان بہت غصے میں گھرائے تھے اور مزید کوئی بھی بات سنے بغیر وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ سنبھالے خود کو مورے جان، ایسے تو آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی، مہرناز عالانی نے حوصلہ دیا۔ گو کہ وہ خود بھی بہت ڈسٹرب تھی سمیان کی دوسری شادی کے فیصلے سے، مگر مورے جان کی پریشانی دیکھ کر وہ اپنا دکھ بھول گئی تھی۔ دوا لے لیں مورے جان، میرا دل نہیں چاہ رہا مہرناز۔ کچھ کرو، سمیان سے بات کرو، ایسا نہ ہونے دو مہرناز۔ مورے جان آپ سنبھالیں خود کو، سمیان ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم جانتی تو ہیں انہیں۔ اس نے بہلا پھسلا کر دوا کھلا کر سلا دیا تھا۔ جب تک وہ سوئی نہیں وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ وہ کمفرٹر درست کر رہی تھی جب سمیان واپس آیا۔ کیا ہوا، تم اتنی رات گئے تک یہاں ہو؟ اپنے کمرے میں نہیں گئی؟ وہ تشویش سے آگے بڑھا۔ بابا جان کو پتہ چل گیا ہے کہ اسفی بائی نے شادی کر لی ہے۔ بابا جان بہت غصے میں تھے کہ انہیں جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ ہاں تو اس کے کام ہی ایسے ہیں، اسے مورے جان بابا جان کا ذرا بھی خیال ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا۔ وہ بہت سخت لہجے میں بولا، اتنا کہ مہرناز آلا اس کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ دونوں بھائیوں میں کتنی دوریاں آ چکی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ کتنی بار اسے کالز کی، میسیجز کیے کہ مورے کی طبیعت خراب ہے۔ وہ پتھر دل انسان ایک بار بھی ملنے نہیں آیا، اور جس شخص کی وجہ سے میری ماں کی آنکھ میں آنسو آئے، اسے میں ہرگز بھی کوئی تعلق رکھنا پسند نہیں کروں گا۔ وہ بہت بے رحمی سے کہہ کر چلا گیا۔ مہرناز آلا بس دیکھتی رہ گئی۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ زہر لا دو۔ وہ بہت ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ مورے کی طبیعت خرابی کا سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ خائف ہوئی۔ تو کیسے کہوں؟ جاؤ یہاں سے، تم بھی اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ وہ بہت اپسیٹ تھا، اس وقت اس کی موجودگی بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔